ویلکم بیک ان فوکس ہیں سابق گورنر سندھ سابق پی ایم ایل این رہنما محمد زبیر. جنرل باجوہ کو جو کلین چٹ دی جا رہی ہے، ادارے نے بہت اچھا احتساب کیا ہے، سب اس کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں زبیر صاحب کہ جب آپ کا مشاہدہ بھی یہ ہے، خود فیض حمید نے بھی کہا کہ ہی از جسٹ اے ماتحت انڈر جنرل باجوہ، ان کو کلین چٹ دینا درست ہوگا، جبکہ نواز شریف صاحب نے بھی گجرانوالہ میں ان کا نام لیا اور کئی بار لیا؟ دیکھیں، اس میں دو ایسپیکٹس ہیں جو میرا خیال ہے ایز اے نیشن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اور اس میں کوئی پرو جنرل باجوہ یا اینٹی وہ ہو کے میں بات نہیں کر رہا، نہ ہی جنرل فیض کے حوالے سے. ایک اوور آل دیکھیں، یہ جو اس قسم کے ٹرائل ہوتے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا. جنرل باجوہ کا اگر ٹرائل ہوگا تو ایک اس کی بہت بڑا پولیٹیکل رسک ہوگا، کیونکہ جب جنرل باجوہ کو اگر ٹرائل کرنا شروع کریں گے تو پھر ڈیمانڈ آئے گی، جیسے کل جاوید لطیف کر رہے تھے کہ جی 2014 میں جو دھرنے کے پیچھے تھے جنرل، ان کا کیا ہے، اور پھر ثاقب نثار کا کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور عمر بندیال کا کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور فائسی صاحب. پھر تو آپ ایک ایسا کھلے گا کہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے. حالانکہ میں میرے اگر ہو کہ جو ساؤتھ افریقہ میں جیسے ہوا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن، لیکن اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ کسی کو سزائیں نہیں دینی ہے، ٹروتھ سامنے آنا چاہیے تاکہ آپ آئندہ یہ کبھی نہ فیس کریں اس قسم کا ماحول کہ جی بیک ڈور سے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جی ایک ٹھیک ہے، ایک سزا اگر ہوئی ہے اور جسٹیفائڈ ہے، لیکن کیا اس سے پاکستان میں آج یا فیوچر میں سارے مسائل ختم ہو جائیں گے جس قسم کے مسائل جنرل فیض واز ایبل ٹو کریٹ، بیکاز ہی obviously had the kind of powers جو انلیمیٹڈ پاورز تھیں. کیونکہ ہوتا ہی یہی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی کنٹری میں، جب آپ نے فکس کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوتے ہیں، آپ کسی کے ماتحت ہوتے ہیں، آپ کی پاورز میں لمیٹیشن ہوتی ہے، آپ کی پاورز میں ہر چیز قانونی ہونی چاہیے، پھر جا کے آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے. لیکن آج اگر آپ اس کو کھلی آزادی کسی کو دے دیں گے، کیونکہ انڈیویژل کے بیسس پر کبھی پالیسی نہیں بنتی ہے، وہاں تو کوئی اچھا آدمی بھی آ سکتا ہے اور کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے جس نے اس کو غلط استعمال کرنا ہو. بالکل صحیح. زبیر صاحب، تو کیونکہ دیکھیں ڈی جی آئی کا بڑا کلوز کنیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی، آپ اس وقت اگر دیکھیں اس پورے ایرا کو، تو آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض حمید عمران خان کو چلاتے تھے یا عمران فیض حمید کو چلاتے تھے، یا دونوں ایک دوسرے سے اپنے کام کرواتے تھے؟ یہ تو خیر میں نہیں بتا سکتا کہ کون کس کو چلاتا تھا، بٹ ایک چیز جو میں اس وقت بھی سمجھتا تھا، جو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو غلطیوں میں، کہ اگر مجھے نہیں پتا ان کے اور جہانگیر ترین کے ریلیشنز کیوں اتنے خراب ہو گئے، عمران خان کے اور جہانگیر ترین کے، بٹ چونکہ وہ حکومت نہیں جوائن کر سکتے تھے بیکاز آف دی کیس اگینسٹ ہم جس میں ڈسکوالیفیکیشن تھی ان کی، تو میرے خیال سے جہانگیر ترین جتنے شارپ اور ایسٹیوٹ اور سمجھ رکھنے والے ایک پولیٹیشین تھے، اگر ان کو آؤٹ سورس کرتے عمران خان یہ ساری چیزیں مینیج کرنے کے لیے، سیاست بھی، ریلیشن شپ ود اسٹیبلشمنٹ بھی، اسمبلی کیسے چلے گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو میرا خیال ہے اس کے بہت زیادہ اچھا ہوتا ٹو ریلائی آن سم ون لائک جنرل فیض حمید، یا فیض حمید کی جگہ کوئی اور ہوتا. تو ایک سیاسی لیڈر کے لیے میرا خیال ہے اتنا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے نقصان ہی ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ ٹیمپریری ہو سکتا ہے کہ جی جس طرح عامر لیاقت مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک دفعہ اسمبلی آ رہے تھے، کوئی سیشن تھا بڑا امپورٹنٹ، تو انہوں نے کہا جی آپ کیسے آئے؟ کہ جی ہمیں تو فون آ جاتا ہے تو ہم آ گئے. تو اگر آپ نے فون کروانے سے، ڈرانے دھمکانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاست آگے جائے گی تو نہیں جاتی. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دا لیسن دیٹ رولنگ لیڈ ٹوڈے مسٹ لرن، کہ آپ کو شارٹ ٹرم تو فائدے ہو سکتے ہیں، آپ کسی کو اس طرح سے مولڈ کر رہے ہیں، ڈرا کے دھمکا کے انسینٹیو دے کے، لیکن لانگ ٹرم میں فائدہ اسی وقت ہوگا، اور حکومت کے لیے بھی اور لیڈرز کے لیے بھی، جب آپ ایک سیاسی طرح سے اس کو بالکل یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب، یہ بات جو الزام جب لگتا ہے، یہ بات دیکھیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب جو بار بار اس وقت بھی آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اسمبلی
فیض حمید کے ذریعے چلائی جا رہی ہے, ڈرا کے دھمکا کے فون کر کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور قوانین پاس کرائے جاتے ہیں. Am I right on that? جی یہ تو ایک اوپن ایک نون چیز تھی کہ اس کو اس طرح سے کیا جاتا تھا جس طرح سے ایون اب اس میں دونوں نے فائدہ اٹھایا. یہ نہیں کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا عمران خان کے خلاف تو ہی بیکیم دا وکٹم آف دا سیم تھنگ کہ جو ایم کیو ایم کی لائلٹی چینج کی گئی یا باپ پارٹی کی لائلٹی چینج کی گئی ٹو ریموو عمران خان, یا وہ بہت سے جو پی ٹی آئی کے بیک بینچرز کو توڑا گیا تو وہ پھر وکٹم بن گئے اسی سسٹم کے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ کہ اگر وہ آج اگر کوئی آئے اور وہ کہے کہ یہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو اور لیٹ پولیٹیکل میٹرز بی ہینڈلڈ بائی پولیٹیشینس, تو پھر میرا خیال ہے فائدہ بھی ہوگا. اور اگر آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ سیاسی طور پر ویک ہو گئے تو سو بھی اس سے کیا اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ حکومت میں نہیں رہے ہیں سو ہیں, بٹ وہ اس کا جہاں ان کو فائدہ ہوا وہ وکٹم بھی بنے. اچھا, اب 9 مئی کے حوالے سے موجودہ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے اور کہتی ہے کہ فیض اور عمران خان کا گٹھ جوڑ تھا, اور وہ جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں علیحدہ سے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ مشکل ہے, عمران خان صاحب کا ایک ملٹری ٹرائل ہوگا اور اسی لیے بار بار لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو علیحدہ کرنا چاہیے بیانیے سے, something on the lines of MQM, PSP and all of that? نہیں, میرا خیال ہے کوئی دونوں کا مقابلہ نہیں ہے, ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. لیکن دیکھیں اس میں تو کوئی قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ جو ان کا ٹرائل ہوا ہے جنرل فیض حمید کا وہ ملٹری کورٹ میں ہوا ہے, تو میں اس میں شک نہیں کر رہا کہ کیا ہوا ہوگا, بٹ ایٹ لیسٹ وی کین آل سے اٹس ناٹ ٹرانسپیرنٹ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کیا کچھ ہوا تھا. اب اگر جو وہاں ہوا تھا اور جو شواہد جنرل فیض نے دیے ہیں May 9 کے حوالے سے لیٹ سے اگینسٹ عمران خان, تو وہ جب وہ ملٹری ٹرائل کی تو سب کچھ سیکرٹ ہے, تو پھر عمران خان کا جب تک ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ ہو تو ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا, لیکن سیولین کورٹ میں ہوگا تو پھر یہ کویسچن ہوگا نا کہا کہ جنرل فیض نے, کراس ایگزامینیشن ہوگا, اسٹیٹمنٹس ہوں گی اینڈ آل آف دوز تھنگس. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از اے پاسبلٹی. آئی مین میں پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ حکومت وہ اسٹیپ لینے کے لیے تیار ہوگی. آئی ڈاؤٹ اٹ, بٹ obviously we have to wait and see. صحیح, بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب for being with us on the show. یہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا.